تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسلام ہمارا دین چینل میں خوش آمدید۔ صاحب مدارک نے لکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 3 دن بعد ایک اعرابی، ایک دیہاتی دور دراز سے سفر کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضر ہوا۔ آرزوؤں کا جہاں آباد کیے وہ کہاں سے چلا اور کشاں کشاں سفر کرتا ہوا یہاں آ پہنچا۔ شہر مدینہ میں پہنچتے ہی اسے کسی نے بتایا کہ حضور تو رحلت فرما گئے ہیں، تو وہ بہت زیادہ صدمے سے دوچار ہوا، اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ وہ حضور کی قبر انور پر آ گیا اور قبر انور کی مٹی لے کر کے اپنے سر پر ڈالتا ہے اور ساتھ روتا ہے، اور اس نے وہ دردناک اشعار کہے: اے وہ مقدس ذات جو اس سرزمین میں دفن ہے، میں آپ کی بارگاہ میں معافی مانگنے آیا ہوں۔ تو یہ عرض کرتے ہوئے روتے ہوئے وہاں وہ فریاد کر رہا تھا کہ میں تو معافی کے بغیر جاؤں گا ہی نہیں۔ تو صاحب مدارک نے لکھا ہے کہ فنودی من القبر انہ قد غفر لک، گنبد خضرا سے آواز آئی، جا تیرے گناہ معاف کر دیے۔ امام عتبی نے لکھا ہے، کتاب الشامل میں بھی ہے، اور بھی لوگوں نے لکھا، تفسیر ابن کثیر جو کہ بڑی معتبر مانی جاتی ہے، اور بہت سارے مکاتبے کے فکر کے لوگ اس پر متفق ہیں، اور بھی لوگوں نے لکھا ہے کہ حضور کے وصال کے کچھ عرصہ بعد امام عتبی کہتے ہیں کہ میں حضور کے روضہ انور کے قریب بیٹھا تھا، تو ایک شخص آیا اور اس نے حضور کی بارگاہ میں گناہوں کی بخشش کا سوال کیا، اور اس طرح ضد کی کہ جس طرح کوئی اڑی کر جاتا ہے، اور بار بار یہی کہتا تھا کہ میں اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کے لیے آیا ہوں اور میں اس کے بغیر نہیں جاؤں گا۔ تو وہ اس طرح بات کر رہا تھا، تو امام عتبی کہتے ہیں کہ وہ چلا گیا اور میری آنکھ لگ گئی۔ اب آنکھ لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت نصیب ہوئی۔ آقا کریم نے فرمایا کہ قم یا عتبی، اے عتبی اٹھو اور اس اعرابی کو، اس دیہاتی کو تلاش کرو، اور جب تمہیں مل جائے فبشرہ من الجنہ، اور میری طرف سے اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ تو وہاں آج بھی رحمت کا باڑا بٹ رہا ہے، انوار برستے ہیں، اور وہ جو جہاں جاتا ہے، جو وہ عرض وہاں کرتا ہے حضور کی بارگاہ میں، وہاں پر اس کی وہ عرض سنی جاتی ہے۔ تو آپ جب بھی روضہ رسول پر جائیں، اپنی بخشش کی، اپنی مغفرت کی دعا کریں۔